پیش دینا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة اذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها ان بلغوا 10 سنين. رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ تعالی. مکتب کے پیارے بچوں، اس طرح بچیاں بھی ہیں اور یہاں خواتین اسلام بھی ہیں. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. میں ان سے سوال کروں گا، آپ لوگ جواب دو کسی ہے. ہمارے اوپر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے؟ سب سے پہلے ہمارے اوپر واجب ہے، کمپلسری بولے تو توحید، اللہ کو یک ماننا. کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے نماز فرض نہیں، کیا فرض ہے؟ اللہ کو یک ماننا فرض ہے. یہاں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، نوٹ کر لو سوال. یہ ہمارے اوپر سب سے پہلے کون سی چیز واجب ہے؟ اگر پوچھے تو کیا بولیں گے؟ ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو اسے بولتے توحید. توحید بولو، توحید. ایک اللہ کو ماننا بولو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید ہے. تو سب سے پہلے ہمارے اوپر کیا واجب ہے؟ توحید. توحید. اچھا، یہ توحید آپ دیکھتے ہیں اذان میں، دیکھو غور سے، اذان میں غور سنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد کیا آتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حی علی الصلاۃ ہے نہیں، اس سے پہلے توحید آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. سب سے پہلے امام مؤذن حی علی الصلاۃ بولتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا؟ اذان میں پہلے کیا بولتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا، حی علی الصلاۃ بولتا؟ ہاں، اشہد ان لا الہ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ توحید پہلے، نماز بعد میں. ہم ذہنوں میں کیا بٹھا دیے؟ نماز پہلے نہیں، سب سے پہلے کیا؟ توحید. ایک اللہ کو ماننے کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اب جیسے یہ گڑا مرگی یہ مسجد ہے، اس مسجد کو پلر ہے نہیں بیچ میں دیکھتے ہیں آپ، بیچ میں پلر جیسا ہے. تو یہ بلڈنگ کو جیسے پلر ہوتے، اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اس کے 5 پلر ہیں. کون بولیں گے؟ اسلام کے 5 پلر ہیں. کیا کیا؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کتنے ہوئے؟ 5. یہ 5 پلر میں سب سے پہلا پلر توحید کا. توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو نماز قبول ہوتی، توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو زکوٰۃ قبول ہوتی، توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو روزہ بھی، حج بھی. اگر تمہیں وہ توحید نہیں اپنائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے تو نماز پڑھو تو کوئی فائدہ ہوتا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پاس غیر مسلم رہتے نا باہر، ہندو وغیرہ، اگر آپ ان کو بلائے، اب آپ مسجد میں آ کے اگر وہ نماز پڑھو تو نماز قبول ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کے پاس توحید نہیں. آپ کے پاس توحید ہے نہیں. آپ سب بولو الحمدللہ ہمارے پاس توحید ہے. یہ سب سے بڑی دولت یہ توحید. اگر یہ توحید نہیں تو ہمارے اور غیر مسلم میں کیا بھی فرق ہی نہیں ہے. تو بہرحال بتانا کیا چاہتا ہوں، سب سے پہلے بندے پر واجب ہونے والی چیز اگر آپ سے پوچھے تو بولنا، رات کے 12 بجے پوچھے تو بولنا توحید توحید توحید. عقیدہ عقیدہ عقیدہ، یہ سب سے پہلے ہے. عقیدے میں پرفیکٹ ہو گئے. دوسرے نمبر پر کیا آتا؟ نماز. نماز دن میں کتنے مرتبہ پڑھنا؟ 5 مرتبہ فرض ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنو، معاذ ابن جبل، کیا نام بولا میں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک جگہ گورنر بنا کے بھیجا. آپ نے ان سے کہا، اے معاذ، تم جہاں جا رہے ہو وہاں کرسچن زیادہ رہتے ہیں، سب سے پہلے جا کے ان کو نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتانا، سب سے پہلے بتانا تمہیں توحید کے بارے میں. سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ توحید، عقیدہ.
بولے سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلاؤ. اگر توحید میں پرفیکٹ ہو گئے تو نماز کی طرف بلاؤ. معلوم ہو رہا ہے؟ اگر نماز میں پرفیکٹ ہو گئے تو زکات کی طرف دعوت دو. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر دوبارہ ریویژن دیکھو. ہمارے اوپر سب سے پہلے فرض کیا چیز ہے؟ توحید، عقیدہ. اور یہی عقیدے کے بارے میں جب انسان کو دفن کرتے تھے نا، کون بھی رہتے، وہ کافر، مسلم، کرسچن، وہ کیسے بھی مرندے، ایکسیڈنٹ میں چٹنی بھی ہو جانتے انہیں، مگر سوال ہوتا. پہلا سوال کیا ہوتا خبر میں؟ مجھے اور آپ کو مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. قبر میں جو دفن کرتے نہیں کرتے. تو سب سے پہلے وہاں منکر نکیر فرشتے آتے. فرشتے آ کے کیسے ہیں معلوم؟ وہ لوگ منکر نکیر فرشتے، ان کے آنکھیں جو ہیں بلو اور بلیک ہیں. کیا لائٹ سب نہیں، کرنٹ جاتے ہی ہمیں بیٹری مارتے ہیں نا موبائل کی، مطلب کیا بھی نہیں. وہاں ہماری عقیدہ توحید بیٹری، وہاں ہمارا عقیدہ روشنی بن کے آئے گا. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اٹھا کے بٹھائیں گے کسے؟ مردے کو. سب سے پہلا سوال پوچھیں گے، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ. وہ کیسے جواب دیں گے نہیں معلوم، عربی میں اردو میں سب نہیں جانتے. جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے. اب جو بندہ دنیا میں عقیدہ توحید پر جم کر رہا، ایک اللہ کو مانا، تو جواب دینا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اب کافر کو اٹھا کے بٹھاتے، مشرک کو اٹھا کے بٹھاتے، انہیں بولتا ہاں لا ادری، نہیں معلوم. انٹرویو میں گئے تو کیسا ہوتا؟ نہیں معلوم، تو فیل ہو جاتے. نہیں، وہاں فیل ہوئے گئی مصیبت آتی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم دنیا میں جب آتے تو کان میں اذان دیتے. کئی کو دیتے اذان؟ نماز پڑھنے نہیں. تو سب سے پہلے تم بتاتے توحید، وہاں بھی توحید. اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ دنیا سے جا رہا ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا، اس پر عمل کیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو شروع میں بھی توحید، آخری میں بھی توحید، اس کے بیچ میں ہماری پوری زندگی گزرتی ہے. بہرحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو، توحید کو درست کرو. اس کے بعد بندے پر کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ نماز. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آج کیا حال ہے؟ نہیں، نماز کیسا پڑھتے ہیں معلوم؟ سنڈے ہوا تو جیسے کرسچن لوگ چرچ کو جاتے، ویسے مسلمان آج سنڈے ہالیڈے بول کے خالی نماز کو آ رہا. جمعہ کو بھی آتا نہیں، ہفتے کو بھی آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں ہمیشہ آنا نماز کو. دن میں کتنے مرتبہ پڑھنا؟ 5. اور یہ نماز مردوں کو مسجد میں آ کر پڑھنا ضروری ہے، کمپلسری ہے. اگر ایک نماز بھی اگر چھوڑے نا، اللہ کے بعد جواب دینا ہے. اچھا، خواتین یہاں عورتیں بھی ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. نماز کہاں پڑھنا؟ گھر میں پڑھنا. جمعہ کو آئے تو چلتا، رمضان میں آئے تو چلتا، بس اتنا ہی. لیکن ہر نماز کہاں پڑھنا انہوں؟ گھر میں. یہاں خواتین اسلام ہے، ہم ان سے کہنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض جماعت کی نماز فرض نہیں کریا. اتنی آسانی کر کے بھی ہمارے بیکوں عورتیں نمازی نہیں پڑھتے. صبح سے شام تک ایسے گھر بھی آپ کو ملیں گے یہاں نمازی نہیں. بعض عورتوں کو کتنے نماز پڑھنا طریقہ بھی نہیں معلوم، ہاتھ بلب ادھر ادھر دیکھتے رہتے، نماز نہیں معلوم. نماز ضروری ہے. نماز آپ لوگ بھی گئے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو، امی کو جا کے کیا بولنا، دن میں کتنے مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ نماز نہیں پڑھے تو انسان ویسے تڑپنا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالے تو کیا ہوتا؟ تڑپنا انسان ویسا. ایک نماز چھوڑ دی تو پریشان ہونا انہیں. آج کل کیا ہے، رات میں سوتے وقت 6 بجے الارم رکھتا ہے، نماز کو اٹھے گا؟ تو پہلے سے نماز چھوڑنے کا ارادہ ہے تو کیسے اس کا وقت اچھا گزرے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیتوں میں، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. میرے اوپر ضروری ہے میں اپنے فیملی والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا. اور آپ لوگ بھی کیا کرنا، اپنے گھر میں گئے تو اپنے چھوٹے بھائی کو، بہن کو، امی کو، سب کو بولو نماز پڑھو. یہ نماز ایسی چیز ہے، تمہارے میں بھی ایک کافر میں فرق کرتی تھی چیز نماز ہے. کافر نماز پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ اچھا نہا لے کو، داڑھی سب نکال لے کو، جا کو بت کے سامنے جھکو آتا. کتنے؟ ویکلی ونس. ہمیں دن میں کتنے مرتبہ نماز پڑھنا؟ 5. یہ نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے بھی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے. آج کل ہمارے گھروں میں پریشانی ہے نہیں سکون ہے؟ ہمارے گھروں میں پریشانی ہے سکون ہے؟
ہے سکون کا تو کیا. ہمارے گھر میں کیسا کیسا کی ہو رہا ہے, گھر میں کون کی جن آگا ہے, شیطان ایسا دکھتا ہے, برے بشارے پڑھتے ہیں, خوابہ پڑھتے ہیں ہم نا, تو سب ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے وہ گھر قبرستان ہے. حدیث سمجھ میں آئی؟ جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان میں نماز ہوتی؟ اللہ کے نبی اتنا بولے نماز کے بارے میں, جو لوگ بے نمازیاں ہیں میرا دل جو چاہتا ہے کہ ان کے گھر کو دال کو آگ سے سلگا دلوں میں. اتنا غصہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب دنیا سے جا رہے بولتے ہیں نماز 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 پڑھو نماز پڑھو. تو نماز بڑی اہم ہے, یاد رکھو. کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا. بیماری کی حالت میں رہے تو وہ بھی بیماری, کیسی بیماری؟ معمولی بیماری نہیں. معمولی سر میں درد آ گیا نماز چھوڑ ڈالے نہیں, فل بخار ہے 102 104 چلنے نہیں ہو رہا ہے تب گھر میں پڑھنا سو. آج کل کیا ہو رہا ہے, ذرا سر میں درد آیا کیا تو بھی لگا لیے وکس, یہ وہ ٹائٹ جو ہے وہ مطلب بن لیے دستی, فوراً سو گئے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اللہ کا نبی کا دل مار لے رہا ہے. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ کے نبی بیمار ہیں, پتہ نہیں 10-15 کنویں کا پانی نہایا, آپ کا جسم اتنا گرم ہے, پردہ ہٹا کر دیکھے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی بولتے مجھے لے جاؤ وہاں. اللہ کے نبی کو چلنے نہیں ہو رہا ہے. حضرت علی اور دوسرے صحابی آئے, دیکھو بیماریوں کیسے ہے نبی کو محبت نماز سے. یہ جیسے ہینڈی کیپ ہوتا نہیں, ویسے اللہ کے نبی کو ایک صحابی یہاں کیا دیے, سہارا دیے, اور ایک کو سہارا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جماعت میں شریک ہوئے. اس طریقے سے ہمیں جب اچھے رہتے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ بات یاد رکھو آپ, خالی سنڈے کو نماز پڑھنا یہ کرسچنوں کی عادت ہے, یہ ہماری عادت نہیں. ہمیشہ نماز کو آنا. اور جو آدمی اپنے زندگی میں نماز نہیں پڑھتا وہ اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دکان والوں کو دیکھتے ہیں, آپ نماز چھوڑ دو کتنا کما رہا ہے. اللہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی وہ کمائے گا. نماز چھوڑ کے اگر کمائے تو وہ کمائی میں برکت بھی نہیں ہے. نہیں, گراہک فل ہے, گراہک فل رہنے دے. اللہ کو خوش کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی دکان بند کر کو نماز کو آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے گا. اب دیکھو اذان ہو رہی ہے, ہم اذان غور سے سنتے نہیں سنتے, جواب دیتے نہیں دیتے. جواب دینے طریقہ معلوم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کیسا بولتا وج بولنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وج بولنا. انہیں جو بولتا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا ہی بولنا. اور اللہ کی نبی سے یہ ثابت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بلا تو یہ دعا پڑھنا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معلوم ہو رہا نا. اب مؤذن دیکھو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولے تو ہم کیا بولنا, لا حول ولا قوت الا باللہ. سیدھا بیٹھ. اچھا, لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی جانتے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہے بول سکتے ہیں؟ اس کا ترجمہ بولتا ہوں, دیکھو موٹی زبان میں سمجھ لو آپ. نیکی کرنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے, برائیوں سے روکنے والا بھی اللہ ہی ہے. دو بولو میرے ساتھ, نیکیوں کی توفیق دینے والا اللہ ہی ہے, برائیوں سے روکنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے. سمجھ آ رہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کلمہ ہے اگر انسان کو پریشانی ہوئے, ٹینشن آیا, کچھ بھی ہوا, اللہ کے نبی بولتے بار بار پڑھو, یہ جنت کا خزانہ ہے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں؟ کتنے سیکنڈ لگ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ 5 سیکنڈ. ہمیں اپنے موبائل میں اگر میچ رکھ لیے تو 1.5 گھنٹہ ہارٹ اشارہ میچ دیکھتے ہیں وہاں بیٹھ کو, لیکن یہ پڑھنے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ایسا نہ ہو رہا ہے, انہیں کب کھیل رہا ہے, سری لنکا آ رہا ہے, پاکستان آ رہا ہے, انڈیا باہر ہوگی, خالی وہ چیز نہ ذکر, یہ کچھ بھی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دیکھو معلوم ہو رہا ہے. تو یہ مؤذن جب بولتا ہمیں جواب دینا. اس کے بعد کیا کرنا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ غور سے سنو آپ, اذان اگر ہوتی ہے نا, اذان کا جواب دے تو ماشاءاللہ 5 نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اذان جب بھی ہوتی خاموش رکھو, جواب دے تو 5 نیکیاں.
سب سے پہلے اذان کا جواب دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملتی ہے یہ اذان کا، اور اسی طریقے سے جب اذان کا جب جواب دیتا ہے بندہ تو اس کے ماشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے گناہ معاف ہو جاتے، پورے چھوٹے گناہ جتنے پورے معاف ہوتے۔ تو اذان کو غور سے سننا اور اس کا جواب بھی دینا۔ یہاں خواتین بھی ہیں، اذان ہوئی تو کیا کرتے خواتین ہمارے سر پہ اوڑھ لیتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اذان ہوئی تو سر پہ نہیں اوڑھنا، ٹوپی نہیں پہن لینا۔ اذان ہوئی تو خاموش رہنا، گھر میں اگر کیا ٹی وی چلتی ہے کچھ کم کرنا، اسے ایک دم ختم کرنا اسے۔ اذان خاموش سننا۔ اور معلوم ہے اذان ہوئی تو شیطان بھگ جاتا، کئی کو بھگتا اس لیے کہ اذان میں اتنا پاور ہے، وہ برداشت کرنے نہیں ہوتا، شیطان کو بھگ جاتا۔ بعض روایتوں میں آتا پیشاب پیخانہ کرتے ہوئے بھگتا شیطان، جیسے ہی اذان ختم ہوتی پھر واپس آتا شیطان، جیسے اقامت ہوتے پھر بھگتا۔ تو اس طریقے سے اذان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو آپ لوگ ہر ایک میں سے آپ کو اذان یاد ہونا، مکتب میں سکھاؤ، اذان چھوٹے سے سکھاؤ۔ کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جو مؤذن اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کی گردن لمبی رہے گی، اور آپ نے کہا جہاں تک اس کی آواز جاتی درخت بھی پتھر بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اچھا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دیکھو آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا خواتین بھی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بچے ابھی چھوٹے ہی بعد میں بڑے ہو کو نماز پڑھ لیں دے، فجر میں اٹھاتے نہیں، بچہ بیمار ہے چھوڑو جان دے آرام سے سون دے، نہیں، بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالنا۔ آپ جب گھر میں کھڑے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازو لے کر کھڑے ہونا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، نبی کیا کرتے تھے؟ حسن معلوم ہے نا، حسن کون؟ نبی کے نواسے، بیٹی کا بیٹا نواسا نا، تو ان لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے، انہوں کیا کرتے؟ وہ چھوٹے بچے نانا کی پیٹ پر چڑھ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پہ لا کے بٹھاتے حسن رضی اللہ عنہ کو، حسین کو، کبھی لاتے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، سب لاتے۔ اچھا نماز میں ان بچوں کو لاتے اور فرماتے اے لوگوں دیکھو غور سے سنو، آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ایسے رہیں گے جن کی عمر 7 سال کی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 7 سال، ہاں، ان لوگوں کو ان کے ماں باپ کیا کرنا؟ نماز کا حکم دینا۔ اگر امی بولے آپ کو ٹوپی پہن کے نماز کو جا بولے تو خالہ کے گھر کو جا کو، ماموں کے گھر کو جا کو، نماز کا ٹائم واپس کر گھر نہیں جانا۔ آپ امی ابا تو چھپا سکتے ہیں، آپ اللہ سے چھپانے سے جھوٹ بولے نماز پڑھ لیا بول کو، چہرے سے معلوم ہونا نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اس طریقے سے اچھا 10 سال کے ہو گئے تو اللہ کی نبی نے فرمایا نماز نہیں پڑھے تو بچے کو مار سکتے آپ۔ آج ہمارا بچہ دکان نہیں کر دلندہ بول کے مارتے، آج ہمارا بچہ کہتے ہوا تو ایسا مارتے، ہوم ورک نہیں کرا تو کیسا مارتے کلاس میں ٹیچر۔ لیکن ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مارے، کیسا مارنے؟ ہلکی مار مارنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے آپ، بڑے لوگ یہ غور سے سنو، اللہ کے نبی کے گھر میں ایک بیلٹ لٹکتی تھی، وہ کئی کو لٹکاتے تھے بیلٹ، بولتے اگر تمہیں صحیح تربیت نہ پائے پڑھتے ہیں اس سے، خالی آنکھوں کا ڈر۔ اللہ کے نبی کبھی نکالے بھی نہیں، مارنے بھی نہیں، گھر میں ایک بیلٹ لگا کر رکھو، خواتین سے ہم بولتے ہیں ایک جھاڑی جیسی رہتی نہیں، زبردست لگا کے رکھو، خالی اشارہ کرنا، دیکھو نماز سنے گئے پڑھتے ہیں اس سے، اگر تمہیں توحید نہیں مانے پڑھتے ہیں اس سے، خالی آنکھوں کا ڈر لے کے جانوروں کی طرح نہیں مارنا بچوں کو، تو مارنا لیکن وہاں مارنا جہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے، اور اللہ کی نبی اپنے گھر میں کا ماحول کیسے رکھا؟ اللہ کے نبی کا گھر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے؟ تو جو کام گھر میں ہوتا وہ کرتے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا نکل جاتے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، نماز کو جاؤ بولا تو آج کا ماحول کیسا ہے، دیکھو بچوں کو بولتے رہی جا رہے نماز کو، باپ بھی گھر میں ہے ماں بھی گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بچہ کیا سوچتا ہمارے امی ابا نماز نہیں پڑھتے نا تو ہمیں کہیں کو نماز پڑھنا۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے نمازی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں؟ کون ابراہیم علیہ السلام؟ ایک نبی، انہوں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نماز کا پابند بنا، میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ یہاں خواتین جو آئی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو۔ اور ایک بات بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا کہ ماں باپ کی دعا پکی قبول ہوتی ہے،
آج کل تو کیا ہوتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی بد دعا کرتے ہیں، تیری جگہ لڑکی پیدا ہوتی تو بھی ذرا اچھا رہتا تھا، دلندر تو مر گیا تو کفن بھی نہیں ملنا تجھے، کہاں تو بھی جو ہے وہ روڈ پار کرتے کا تو کون تو بھی لگا مار کو چٹنی ہوگا تو اچھا تجھے، اللہ اکبر، ایسے بات نہیں یاد رکھو آپ، یہ لوگ یہ بات ہے خواتین سنیں، اولاد جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش بھی ہے. آپ نعمت سمجھ کے بغیر صبر کے ان کی تربیت کروں گا تو نہیں ہوتا، صبر کے ساتھ تربیت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسے تربیت کرتے صبر سے. آپ کے گود میں ایک بچہ پیشاب کر دیا، اس کی ماں یا نبی دو بولے نہیں، دنیا میں نبی کی مبارک گود سے بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتایا. تو 7 سال کے ہو گئے تو نماز کا حکم دینا، 10 سال کے ہو گئے تو ان کو مارنا. اور میں بولتا ہوں بچوں کو نماز پڑھانے کا آسان طریقہ کیا بولے تو، جب تک انہوں دعا نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ذرہ کھانا دے انہوں کو. صبح میں دودھ دیتے نہیں بچوں کو، بولنا نہیں تمہیں نماز پڑھنا، تمہیں دعائیں پڑھنا، اس کے بعد یہ دودھ 1-2 دن کرو ایسا، اس کے بعد دیکھ کیسا لائن پہ نہیں آتے. ہمیں نہیں، بچہ بھوکا ہوگا ہے، صورت کسی کو دیا لو نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دے رہے لیکن دین ہی نہیں دے رہے. یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. تو لہذا یہ خصوصاً نماز فجر کی پابندی بہت ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھو، نماز فجر جو پڑھے انہیں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. نماز فجر چھوڑے بڑی پریشانی. ایک واقعہ سنا دیکھو، عرب میں غور سے ایک آدمی کار چلا رہا تھا، بیلٹ ڈال لے گیا، کار 6 مرتبہ الٹی ہے. کیا ہونا سہل؟ 6 مرتبہ جم مارے تو کیا ہونا، پلٹے مارے تو کیا ہونا، انسان اندر بیٹھنے والا بچے گا. الٹ گئی کار، جاگو کہاں کی ہائی وے کنارے جا کے پڑ گئے ہیں، فون کر رہے ہیں 6 مرتبہ کار الٹی ہے، میں سیٹ پہ ایسا آج بیٹھ کو ہوں، مجھے ذرہ برابر بھی گھسیرچ نہیں پڑا ہے. ماشاءاللہ کئی کو بچے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جسے رکھتا اسے کوئی نہیں چکتا. بولے انہوں کیا بولتے معلوم، اتنا ہو کو میں کئی کو ایسا بیٹھا تھا، ایک جگہ بھی مارنے، خون نہیں، گھسیرا بھی نہیں، ایسا معلوم ہوا کہ کار الٹی ہی نہیں ہے. انہوں وہ صاحب کیا بولتے معلوم، اس کا کیا بھی بڑا راز نہیں، یہ اصل میں نماز فجر پڑھ کے بیٹھا سو کار میں ماشاءاللہ. نماز فجر پڑھے ماشاءاللہ دن بھر محفوظ رہتے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، 11 بجے اٹھنے کا، برش کر لے کو، داڑھی نکال ڈال کو، ٹخنے کے نیچے پینٹ. خواتین بھی ایسا وہ چندی کی جگہ بن لیتے، کیا بھی پردے کا اہتمام نہیں، نکلے کون کیا مار ڈالا، مر گئے. نماز فجر پڑھے تو ہوتا تھا قصہ. وہ تمہیں 11 بجے اٹھا تو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرے گا تمہاری نماز فجر کی پابندی کرو. تو اس طریقے سے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. دیکھو اپنے گھر میں دیکھو، اپنے بیوی کو اٹھاتے تھے. آج کل کیا ہو رہا ہے، شوہر کیا کرتا، باہر سے بند کر لگایا تھا گھر. کئی کو بولے تو آواز ہی نہیں آنا، بیوی بچے اندر حفاظت سے رہنا. میں پوچھتا ہوں ایسے شوہر سے، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا؟ آپ کے بیوی بچے جہنم میں جانا ایسا کوئی سوچتا ہے؟ نہیں. آپ اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین غور سے سنو، ہمارے گھر میں بیٹی داماد ہے تو بول رہے بچی بہت دنار کے بعد آئی ہے، نکو اٹھاؤ بول کے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. ایک دن اٹھائے تو بہرحال نہیں بولنا، ایسا اٹھاتے تھے. اپنی بیوی کو اٹھاتے تھے نماز کے واسطے، جیسا اللہ کے نبی عائشہ کو اٹھاتے، عائشہ اٹھو، وطر کا وقت ہو گیا اٹھو. اپنے گھر میں کبھی بچوں کو لے کے نماز پڑھتے. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں تھا، ایک یتیم بچہ، ام سلیم، سب تھے، نبی امامت کر رہے ہیں، نبی کے پیچھے میں اور یتیم جو ہے کھڑا ہوا، میرے پیچھے میری ماں ام سلیم کھڑی ہوئی. ماشاءاللہ ایسے گھروں میں نمازوں کا ماحول ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو آپ لوگ، نماز ہمیں ویسے پڑھنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. اگر تمہیں اس سے ہٹ کر پڑھے سمجھ جاؤ، نماز میں وہ دم نہیں رہے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان برائیوں سے رکتا ہے. آج دیکھو ہم نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں، گانے بھی دیکھ رہے ہیں. نمازاں پڑھ رہے ہیں، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں. نمازاں پڑھ رہے ہیں، چغل خری بھی ہو رہی، غیبت ہو رہی، یہ سب کر لے رہے ہیں، زبان بھی گندی، نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نماز نہیں، یوگا، یہ ورزش کر رہے ہیں، سو یہ جم میں آئے سکا آپ، یہ نماز نہیں ہے. اور نبی کے طریقے پر نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کو کیا کرے گا، برائیوں سے روکے گا. نماز میں دم پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ویسے پڑھنا. اور مکتب میں بچوں کو اسی نماز سکھانا، اللہ کے نبی کیسا پڑھتے تھے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانا، ٹوپی پہن کے آنا. اور یہ بجا رکھو، نماز جب پڑھتے نا اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے اوپر رکھنا. مرد
عورت لمبا رہنا، اس کی شرعی جو ہے وہ مکمل طور پر لمبی ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اچھا، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے اور کیا کرنا؟ ان کو کیا تو بھی پرائز رکھنا. جیسے ایک جگہ رکھا گیا تھا بنگلور میں، جو بھی نماز فجر کو 1 مہینہ آتے کہ ان کو سائیکل دی گئی. ایسا آپ لوگ بھی کہتے ہیں کرو. خواتین بھی گھر میں اگر مثال طور پر بچہ 10th پاس لڈو کھلاؤ، فوٹو پکڑو، اسٹیٹس میں رکھ لیتے نا. اگر آپ کا بچہ دیندار ہو رہا ہے، ماشاءاللہ دن کی 5 وقت کی نماز پڑھا، تو اس کے حق میں دعا کرو اور اس کو کیا کر ہمت افزائی کرنا، اس کو کنگریچولیشن کرنا. ایسا کرے تو ماشاءاللہ بچہ نمازی بنتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو نمازی بنا کے لیں گے. ماں باپ دعا بھی کرنا. اپنے ماں باپ کیا کیا دعا کرتے ہیں، اللہ 10 کی سرٹیفکیٹ 10 میں پاس کرا دے، ڈسٹنکشن آنا، فلانا. لیکن ابراہیم کی طرح ہمیں دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے. یہ دعا کرنا ماں باپ. اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. آج کل ہوتا کیا ہے، دیکھیے اٹھتے 6 بجے، وہ بھی کئی کو اٹھ رہے ہیں 6 بجے. بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، وہ نیت سے اٹھ رہے ہیں سب، ورنہ تو نماز فجر پابندی نہیں. ظہر کے کھانا اور کیا ہے لنچ کا وقت ہوتا ہے، وہ کھانا پکانے کے واسطے ظہر گئی، اب پکا کو تھک رہے ہیں، عصر بھی چلے گی. اس کے بعد یہ ہوا وہ ہوا، مغرب بھی گئی، رات میں کھانا پکانے گئی، عشاء بھی گئی. اب جو آدمی صبح سے لے کر شام تک نماز نہیں پڑھا، سکون سے سوئے گا؟ میڈیکل میں جا کے وہ نیند کی گولی کھا لے کے سو جاتا جانور کی سگا، صبح میں نماز اٹھتا ہے. یہ ہمارا حال ہے آج گھروں کا. وہ لہذا آپ لوگ نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ. مکتب رہندے نہ رہندے نماز کو آنا، اور جو بچے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں ان کو نمازوں کو لے کر آنا، نماز کی پابندی کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے گھر والوں کا حکم دو. اور یہ بات دیکھو، خصوصاً پیرنٹ سے انسان کیا سمجھتا، میں اپنے تجارت چھوڑ کے آیا تو نماز کہاں چل جاتی کی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر تم نماز پڑھو گے ہم تم کو رزق دیں گے. آج دیکھتے ہیں آپ کچھ خواتین میں شاید کام کرنے جاتی ہیں، لیکن کام کرنے گئے آپ کمپنی میں نماز چھوڑ کے اگر کام کرے تو آپ کا کمانا بیکار ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کما رہی تو وہ بات الگ ہے. نماز کو چھوڑے رزق میں انسان کو مصیبت آتی ہے. آج دیکھو کتنے ہمارے نوجوان ہیں مسجد کو آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس کے پاس لمبی لمبی ڈگریاں ہیں مگر جابش نہیں ملتا. کہاں کا ڈال رہا ہے، ہر جگہ ناکام. کیوں ناکام؟ اس لیے کہ اللہ سے اس کا تعلق نہیں. اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، آدم کے بیٹا تو ہمیں، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. سمجھ میں آ رہی حدیث؟ اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا. نمازی بن جاؤ، کھانے پینے کی انشاءاللہ کیا بھی تکلیف ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جب گھر بیٹھا دیتا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، تم میرے وقت کے لیے میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کروں گا. پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے تو تم جو ہے رزق کے لیے مطلب ٹھوکریں کھاتے رہو گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اذان غور سے سنو. 5 وقت کی نماز مرد کہاں پڑھنا؟ مسجد میں. اپنے امی ابا کو بھی اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے بہنوں کو بتاؤ. اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں. اور یہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت بھی پڑھنا. آج فرض ہوتے ہی پہلے موبائل چولہے پر رکھ دل کو کھانا، فرض نماز پڑھتے فوراً بھاگتے ویسا نہیں. اب سکون سے پڑھنا نماز. فرض کے ساتھ یاد رکھو سنت بھی پڑھنا. اور سنت کیا ہے، کتنے رکعت ہیں؟ غور سے سنیے، کتنے رکعت ہیں؟ 10 یا 12 رکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 10 یا 12 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل بناتا. ماشاء اللہ، کیا بناتا؟ محل. دنیا میں ہمارا خاص گھر نہیں رہا تو کرائے کے گھر میں تو کتنا پریشان ہوتے ہیں ہمیں. خاص گھر بننا، مستری آیا اینٹ وہ ٹائلز کرتے. جنت میں اللہ ایک دن میں اگر 10 یا 12 رکعت سنت موقدہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کیا بن رہا ہے؟ گھر میں جنت میں محل بنا رہا ہے. وہ کب کب سن لو، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2، کتنے ہوئے؟ 4. ظہر کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ 6. مغرب کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ 8. عشاء کے بعد 2، کتنے ہوئے؟ 10. یہ 12 کیسا بولے تو مغرب ظہر سے پہلے کبھی 4 بھی پڑھ لینا ایسا. تو 10 رکعت 12 رکعت کا اہتمام کرو. اور وتر کی نماز کا بھی اہتمام کرو. اور یہاں خواتین بھی ہیں. آخری بات ہے،
سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں، اسے بولتے ہیں چاش کی نماز، معلوم ہے؟ کب پڑھتے ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹس کے بعد وہ نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، جوڑ کا تو جوائنٹس کتنے ہیں؟ 360. کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360 ہمارے جسم میں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اگر تم 2 رکعت نماز پڑھو گے، دیکھو یہ 360 جوائنٹس کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، خواتین بھی ہیں، کیا ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے پاس ہر دن اللہ کے راستے میں 360 روپے دے سکتے ہیں؟ ہمیں دینے کی طاقت ہے؟ نہیں. اتنا بڑا ثواب ہم نہیں پا رہی نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دیکھو اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھ، شام تک میں تیرے لیے کافی ہوں. شام تک ساری چیزیں مشکلات ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح نماز کی پابندی کرنے توفیق عطا فرمائے. یہاں جتنے خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.